العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے اسم اور فعل کی تقسیم کر دی تھی۔ اسم جس کو ہمارے اصطلاح میں علم نحو کہتے ہیں اور فعل جس کو ہمارے اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ اور پھر اسم کے لیے ہم نے 4 کیٹیگریاں بنائی تھی کہ اسم بلحاظ حالت، اسم بلحاظ حالت، اور اسم بلحاظ جنس، اسم بلحاظ عدد، اسم بلحاظ وسعت۔ ہم ایک ایک چیز کو لیں گے اور ایک ایک چیز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کوشش یہ ہے کہ سبق کو آسان سے آسان تر بنایا جائے اور اس طور پر پیش کیا جائے کہ آپ کو اس کے رٹنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ لوگ دیکھتی ہی اور جو ہے نا وہ سمجھتی ہی آپ کسی نے اور دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ اس کو فالو کرو گے۔ تو اسم بلحاظ حالت، عربی زبان کے اندر اسم بلحاظ حالت اس کی 3 قسمیں ہیں: فاعلی، مفعولی، اضافی۔ عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو وہ ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، یا وہ فاعلی حالت میں ہوگا، یا پھر وہ مفعولی حالت میں ہوگا، اور یا پھر اضافی حالت میں ہوگا۔ یا وہ کام کرنے والا ہوگا، یا اس پر کام واقع ہو رہا ہوگا، یا اس کا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی دوستی ہوگی۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں گے، فاعلی کو سمجھنے کے لیے، مفعولی کو سمجھنے کے لیے اور اضافی کو سمجھنے کے لیے اس کو سب سے پہلے ہم اردو میں سمجھیں گے۔ جب ہمیں اردو کے اندر سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی عربی کے اندر زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں عربی کا اور اردو کا ایک جملہ لکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس میں سمجھیے، زید نے بکر کو مارا۔ اب دیکھیے، اگر ہم اردو کی زبان کسی کو سمجھائیں گے اور اسے ہم کہیں گے کہ اس جملے کے اندر فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے، فاعلی حالت کون سی ہے، مفعولی حالت کون سی ہے، تو پہلے چیز یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو شروع میں آیا ہے یہ فاعل ہے۔ لیکن اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ بکر کو زید نے مارا، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس اردو کے جملے کے اندر جو چیز فاعل بن رہی ہے، کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گی، ہم کیسے سمجھیں گے یہ فاعل ہے؟ تو اردو کے اندر فاعل کی اور مفعول کی اور اضافی کی نشانیاں ہیں۔ فاعل کی نشانی یہ ہے کہ جس اسم کے آگے نے لگا ہوگا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اسم کیا ہے، فاعلی حالت میں ہے، اور جس اسم کے بعد کو لگا ہوگا وہ مفعولی حالت میں ہوگا، اور جس اسم کے آگے کا، کی اور کے لگا ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اضافی ہے۔ اب اس کو اور بھی آسان طریقے سے سمجھیے، اور آسان طریقے سے۔ اردو کے اندر نے یہ فاعل ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، کو مفعول ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کا، کے اور کی یہ اضافت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یہ اردو کے اندر ایک نشانی ہے، جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب عربی کے اندر ہمارے لیے سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حالت رفع جس کو ہم دو پیش، حالت نصب جس کو ہم دو زبر، اور حالت جر جس کو ہم دو زیر سے پہچانیں گے۔
اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو اس کے اوپر میں ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں. دیکھیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمدun، اور ہم آذان سنتے ہیں کہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمدن، اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدin. اب ایک ہی اسم ہے لیکن وہاں پر دو پیش ہیں، یہاں پر دو زبر الف کی اضافے کے ساتھ، اور یہاں پر دو زیر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ہم سمجھیں گے یہ حالت فاعلی حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب مفعولی حالت میں ہے، اور یہ حالت اضافی جر کی حالت میں ہے. اب مجھے امید ہے کہ جب ہم اسم بلحاظ حالت تقسیم کر چکے ہیں تو اب آپ کو اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. اب اس کو اور مزید آسان کر کے سمجھ لیجئے کہ اسم بلحاظ حالت اس کی تین قسمیں ہوئی، فاعلی، مفعولی، اضافی. فاعلی حالت جس کو ہم حالت رفع کہتے ہیں اور اس کے لیے دو پیش، اور مفعولی جس کو ہم حالت نصب کہتے ہیں اس کے لیے دو زبر، اور حالت اضافی جس کو ہم حالت جر کہتے ہیں اور اس کے لیے دو زیر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی، اور پھر اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ محمدن ایک الف کی اضافی کے ساتھ، اور محمدین. اللہ تعالی ہمیں مزید اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کوشش نہیں کی کہ اس کو مزید آسان بنایا جائے، تو میں نے اسم کے 4 کیٹیگریاں بنائی: اسم بلحاظ حالت، اسم بلحاظ جنس، اور اسم بلحاظ عدد، اور اسم بلحاظ وسعت. تو اسم بلحاظ حالت جو آپ کے سامنے میں نے تقسیم کر دیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی پھر آگے چلیں گے اور مزید کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آسان بنایا جائے. اللہ تعالی ہماری مزید آسانی عطا فرمائے.